السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام ارقم، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام عبد مناف، والدہ کا نام امیمہ۔ حضرت ارقم کا خاندان ایام جاہلیت میں مخصوص عزت و اقتدار کا مالک تھا۔ ان کے دادا ابو جندب اپنے زمانے میں مکہ کے ایک نہایت معزز اور رئیس تھے۔ حضرت ارقم 11 اصحاب کے بعد ایمان لائے۔ اس وقت حضرت وسلم اور تمام کلمہ گوں کی زندگی نہایت خطرہ میں تھی۔ مشرکین قریش چاہتے تھے کہ اس تحریک کو بااثر ہونے سے پہلے ختم کر دیں، لیکن اسلام فنا ہونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور باقی تمام صحابہ کرام کو اپنے مکان میں چھپایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھر میں اسلام لے آئے۔ ان کے اسلام لانے کے وقت کم و بیش 40 آدمی اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں قوت پیدا ہو گئی اور صحابہ کرام اجمعین اپنے اسلام کا برملا اظہار کرنے لگے۔ نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ یہاں حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارے کا مواخات ہوا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل سکونت کے لیے بنی زریق کے محلے میں ایک ٹکڑا زمین کا عطا فرمایا۔ حق و باطل کی اول کشمکش یعنی غزوہ بدر میں شریک کارزار تھے۔ اس جنگ میں حضرت سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک تلوار عنایت فرمائی تھی۔ احد، خندق، خیبر اور تمام دوسرے اہم معرکوں میں بھی آپ شجاعت کے ساتھ لڑے۔ زمانہ رسالت میں تحصیل زکوٰۃ کی خدمت پر مامور تھے۔ آپ 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، لیکن وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر مقام عقیق میں تھے۔ ان کے آنے میں دیر ہوئی تو مروان بن حکم والی مدینہ نے کہا کہ ایک شخص کی انتظار میں جنازہ کب تک پڑا رہے گا، اور چاہا کہ خود آگے بڑھ کر امامت کرے، لیکن عبید اللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی اور قبیلہ بنی مخزوم ان کی حمایت پر تیار ہو گئے۔ غرض بات بڑھ چلی تھی کہ اس دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ کے اخلاق، تقوی، زہد حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں اوصاف تھے۔ عبادت و شب زندہ داری سے بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے بیت المقدس کا قصد کیا اور رخت سفر درست کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ تجارت کے خیال سے جاتے ہو یا کوئی خاص ضرورت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ، کوئی ضرورت نہیں، صرف بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ میری اس مسجد کی ایک نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی بیٹھ گئے اور سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ وطن ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے مکہ کے مکان کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور صدقہ جاریہ کروا دیا، اور 140 ہجری تک یہ گھر اسی حالت میں موجود تھا۔ یہ مکان کوہ صفا کے نیچے ایسے موقع پر تھا کہ جو لوگ حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے وہ ٹھیک ان کے دروازے پر سے ہو کر گزرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکے عبید اللہ، عثمان اور 3 لڑکیاں امیہ، مریم اور صفیہ یادگار چھوڑیں۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے آج کے صحابی حضرت ارقم بن ابی ارقم۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اسی طرح ہماری یہ کوشش انشاءاللہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے گی۔ والسلام۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔